اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم بقرہ کی لائن نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں قرآن مجید کو تھرو عربک لینگویج اور ڈکشنری کے ذریعے پڑھتی ہوں، جس میں ہر ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے۔ ان معنوں کو پھر ایک حروف میں بدلنا اور حروف سے جملہ بنانا، سارا کچھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور آپس میں ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے کہ ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ میٹافرز اور ایلیگریز اور سملیز کے ذریعے باتوں کو سمجھاتا ہے۔ اگر موومنٹ کو سمجھانا ہو تو وہ جاری لفظ سے ہمیں موومنٹ سمجھ آتی ہے۔ اور کہانی بنی اسرائیل کی زیادہ تر کہانی جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں خود کہانی بتاتا ہوں، لوگوں کی زبانی جو کہانیاں پتہ چل رہی ہیں ان کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ تو فرعون کی جو قوم تھی، انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا، اور غلامی میں جو وہ چاہتے تھے اس طرح کے کام ان سے کراتے تھے۔ جو ہماری عام زندگی میں بھی کوئی عورت اگر بہت طاقت والے ہمت والے کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بالکل ماں باپ کے لیے ایک لڑکا بنی ہوئی ہے۔ اور اگر ایک آدمی عورتوں کی طرح بیہیو کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہن لو، کانٹے پہن لو، تم تو ایسی حرکتیں کر رہے ہو کہ تم عورت بن گئے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں جو میں ایکسپلین کروں گی، میں وہ معنی جو سپاروں کے نیچے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی لے کر چلیں گے، اور ان کا ایک براڈر آسپیکٹ تھرو دا ڈکشنری بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ وَإِذْ اور جب نجینا نجات دی نہ ہم نے تم کو، وَإِذْ اور جب نجینا نجات دی ہم نے تم کو، تو من آل فرعون، من سے آل فالوورز، فرعون کے جو فالوورز تھے جو اس جیسے ہی کام کرتے تھے، فرعون کے ساتھ رہنے والے، ان کو اس کی آل کہا ہے۔ فالوورز آف فرعون، ان سے نجات دے دی تم کو، محفوظ رکھا خطرے سے۔ نجات کا مطلب یہاں پر کہ ان کی جو خطرات تھے ان سے محفوظ رکھا۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم، وہ تلاش کرتے تھے، وہ جستجو میں رہتے تھے کہ تم بنی اسرائیل کو سوء العذاب بدلہ دیں، خراب قسم کا، بدترین قسم کا۔ وہ کیسے بدلہ دیتے تھے؟ ان کو محکوم بنا کر، ان کو محکوم بنا کر، ان کی طاقت اور ان کی ہمت جو تھی وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتے تھے، اور ان کی جو اپنی زندگیاں تھیں جس میں وہ کچھ ڈسکور کرتے، کچھ انوینٹ کرتے، کچھ تھاٹ پروسیس میں سے گزرتے، اس کے لیے بنی اسرائیل کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ تلاش کرتے تھے یسومونکم سوء العذاب، بدترین بدلہ دیں تم کو۔ کیا کرتے تھے بدترین بدلے میں؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ بیٹے انسان کی نسل جو ہوتی ہے اس کی بنیاد بنتے ہیں، ایک جوڑے کا بچہ اس کی بنیاد بنتا ہے۔ ابناءکم کا جو روٹ ہے، بے نون چھوٹی یہ
اور بے نون واو دونوں اس کے روٹ ہیں. اس کا مطلب بنیاد ہوتا ہے اور عمارت ہوتا ہے. تو وہ بنیاد کو اور عمارت کو تو ذبح کر دیتے تھے، بیٹوں کو. ذبح کا لفظ مترادف ہے قتل کے ایک دو جگہ قرآن مجید میں، اور قتل کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کسی کو جان سے ٹوٹلی مار دینے کو کے علاوہ قتل کس کس کو کہتے ہیں. عربی زبان کا جو لفظ ہے قتل، اس میں کسی کو ڈی گریڈ کرنا، ہیوملیٹ کرنا، بلٹل کرنا. کسی کی آزادی اگر آپ ختم کر دیں تو اس کی آزادی کا قتل ہو جاتا ہے. اسی طرح ذبح کا لفظ ہے کسی کو نان افیکٹو بنا دینا، کسی کی طاقت کو سلب کر لینا، کسی کو حقیر کر دینا. تو وہ ذبح کرتے تھے بنیاد اور بیس اور عمارتوں کو، یعنی کہ جو بیٹے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ اور زندگی دیتے تھے، زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. نسو کا جو لفظ ہے نساءکم، نون سین واو اس کا روٹ ہے. اگر اس کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو ایسے طبقے کے لیے نسو کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو جوہر مردانگی سے عاری ہوتے ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو قوت اور ہمت تھی اس کو وہ ختم کر دیتے تھے، اور ایسی چیزیں ایسے طبقے بناتے تھے جو جوہر مردانگی سے عاری ہوتے تھے. اس کو نسو کہا گیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح رکھا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. لیکن اگر لاجیکل اور پریکٹیکلی پورے قرآن مجید کی آیات پر غور کیا جائے جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے تو وہاں کے حالات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی زندہ تھے، ان کے بھائی ہارون بھی زندہ تھے، ان کو نہیں مارا گیا تھا. اور اگر مارا جا رہا ہوتا لڑکوں کو تو نسل جو تھی بنی اسرائیل کی وہ کبھی بھی نہ آگے چلتی، کیونکہ نسل چلنے کے لیے آدمی اور عورت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور بھی کافی مرتبہ قرآن مجید میں 7 کی 12 میں 127 میں 7 کی 127 میں اور 40 کی 25 میں بھی اسی بات کو کلیئر کیا گیا ہے. اور اوپر اور نیچے کی اگر جو رقم ہے، جو پیراگراف چل رہا ہے، اوپر اور نیچے کی عبارت کو ہم کنیکٹ کریں تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی قوت اور طاقتوں کو ایسے اپنے کنٹرول میں کر لیتے تھے اور ایسے کام کراتے تھے جو ان کو فائدہ دیتے تھے. تو اگلی لائن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفِي ذَالِكُمْ، اور بیچ فی بیچ ذالکم دیٹ بلاء، بلا ہے. بلا کا مطلب ہوتا ہے حال معلوم کرنا، اصل حالت کا ظاہر کرنا. اس کے نیچے اکثر ترجمہ کر دیا جاتا ہے آزمانا. اللہ تعالیٰ کے تمام تخلیق انسان جو ہیں وہ بہت اللہ کو پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزمائش میں نہیں ڈالتا. پورے قرآن مجید میں یہ بار بار کہا گیا کہ جو بھی مشکل تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ اس کو کماتے ہیں. تو بلا جو مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کی اپنی اصلی حالت کو معلوم کرنا. ایک بچے کو اگر سانس کی کوئی تکلیف ہے تو ماں اس کو بریدنگ کی ایکسرسائزز کراتی ہے جس سے اس کی بریدنگ اور ڈیولپ ہو
اور پالش ہو جائے اور بہتر ہو جائے اور زندگی آسان ہو جائے، آزماتی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے تو وہی اور کوئی غلطیاں کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سچویشن بار بار ہم پر آتی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ہاں کس چیز کی کمی ہے، اور اس چیز کی کمی میں ہم نے ایکسرسائز کر کر اس چیز کو نشو و نما دینا ہے، اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کا مطلب بلا ان ہوتا ہے اپنی اصلی حالت کو معلوم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تمہاری ایسی چیزوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تو اس میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے ہاں کس چیز کی کمی ہے، اس کمی پر قابو پاؤ اور ڈیولپمنٹ حاصل کرو اور اس غلامی میں سے نکلو۔ بلاؤ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بتائی گئی ہے بات کہ تم ڈیولپ کرو اپنے آپ کو اور نشو و نما کرو۔ عظیم، وہ رب جو عظیم ہے، اور عظم جو ہے عربی زبان کا جو لفظ ہے عظم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، اور ہڈی جو ہے ہمارے جسم میں سب سے زیادہ طاقت والی چیز ہوتی ہے۔ اسٹرینتھ ہمیں ہڈی سے ہی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ میرا قانون جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ تمہارے قانون اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اصلی حالت دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنی اصلی حالت دیکھ کر اپنے ویک پوائنٹس کو جانیں اور ڈیولپ کریں اور نشو و نما کریں اور اس محکومی میں سے نکلیں۔ آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجئے اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ پورے قرآن مجید کا ساری عبارت جو ہے وہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ڈو فار ادرس، لوگوں کے لیے زندہ رہو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کے لیے کچھ آتا ہے ہدایت تو ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اصلاح والے عمل کرو۔ اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے؟ جب مل جل کر رہے، صلح صفائی سے رہے۔ تو آپ کو نیا جو سیشن ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ اللہ